اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، پچھلا خطبہ جمعہ بھی ایک خاص ٹاپک کے اوپر تھا، جس ٹاپک کو آج کل ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے میڈیا کے وسائل ہیں سب کے اوپر وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک ایمرجنسی کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے۔ دنیا میں جو کاروبار ہیں وہ ڈاؤن جا رہے ہیں، دنیا کے جتنا نظام ہے وہ درم برم ہو رہا ہے اس ایک بیماری کی وجہ سے جس کو کرونا کا نام دیا گیا ہے، کوڈ نمبر 19۔ آئیے ذرا اسلام کی نظر سے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے
اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام جو ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ NHS کی طرف سے بہت زیادہ رہنمائی دی جا رہی ہے۔ بھائی رب نواز نے مکی مسجد نیوز کے جو واٹس ایپ ہے اس کے اوپر بھی یہ شیئر کیا ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیسے ہم اس مرض کا سامنا کر سکتے ہیں، اور کیسے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کی جا سکتی ہیں۔ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، اور پوری آگاہی اور پوری رہنمائی دی جا رہی ہے، پورے تدابیر جو ہیں وہ اختیار کی جا رہی ہیں۔ لیکن دینی طور پر ہمارا دین اسلام اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ میں یہ چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس طرح کے جو پلیگز ہوتے تھے، جو وبائی امراض ہوتے تھے، ان میں ان کا کیا معاملہ تھا، کس طرح وہ ان کا سامنا کرتے، کس طرح اپنے آپ کو بچاتے، کس طرح اپنے آپ کو سیف کرتے، اور کس طرح ہم نے کرنا ہے۔ پہلی بات جو ہے، پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی دکھ کی گھڑی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے ایک رحمت کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ما نزل بلاء الا بذنب، اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے، وما رفع بلاء الا بتوبہ، اور وہ آزمائش اور وہ امتحان، وہ ایگزام جو ہے اگر اس کو اٹھایا جاتا ہے تو توبہ کی وجہ سے اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہمیشہ اس بات پہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے عملوں کی شامت ہے، ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ کوئی شک نہیں، گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اللہ کی معصیت اور اللہ کی بغاوت بہت عام ہو چکی ہے، لوگ علی الاعلان اللہ کی قائم کردہ حدوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس طریقے سے دین ہمیں زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم اس حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بھی آزمائش کرتا ہے۔ جو بدکار ہوتے ہیں ان کے لیے مصیبت ہوتی ہے، ان کے لیے پنشمنٹ ہوتی ہے، ان کے لیے سزا ہوتی ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اگر مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہیں یہ صرف سزا ہی ہوتی تو نبیوں کے اوپر، جو اللہ کے نیک لوگ تھے، ان کے اوپر مصیبتیں نہ آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکلیفیں نبیوں کے اوپر آتی ہیں، ثم الامثل، پھر اس کے بعد جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا اللہ والا ہوتا ہے، اتنی ہی مصیبتیں اور تکلیفیں اس کے اوپر زیادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر حتیٰ کہ وقت یہ آتا ہے کہ جب بندہ جس کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے، دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا سے جانا ہے، لیکن وہ ان آزمائشوں کی وجہ سے گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر کے اسے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ تو شرعی طریقے سے ہم کیسے اس کو فیس کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی رنج آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی اس کے اوپر اذیت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے،
تو فرمایا حتیٰ کہ جو اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھتا ہے، حتیٰ شوکا، حتیٰ کہ جو اس کے پاؤں میں کانٹا جو اس کو چبھتا ہے اور جو کانٹا اس کو لگتا ہے، الا کفر اللہ بہا خطایا، فرمایا ان تمام تکلیفوں، مصیبتوں، دکھوں، دردوں اور بیماریوں کے بدلے میں اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کفر اللہ بہا، اللہ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، گناہ اس کے جو ہے وہ کلیل کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن جو بندہ ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ کے ہاں اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کی پوری زندگی، اس کے پورے معاملات، اس کے جتنے دکھ تکلیفیں، جو خوشیاں، جو غمیاں اسے زندگی میں جن کا اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس میں خیر ہی خیر ہے اس کے لیے، اس میں بہتری ہی بہتری ہے اس کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ جو اسپیشل اللہ تعالیٰ کی ڈیل ہے، یہ جو اسپیشل اللہ کا معاملہ ہے، یہ صرف اللہ کے مومن بندوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اصابتہ سرا، اگر کوئی خوشی اسے نصیب ہوتی ہے فشاکارا، وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور فرمایا فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اسے کوئی غمی آتی ہے، کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو یہ جو ہے اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک اور صحابیہ تھی جن کا نام ام السائب تھا، یہ دونوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی، سخت بخار، سر میں تکلیف، درد ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنی اہلیہ کے پاس، ہماری ماں کے پاس، اور آ کے کہا کہ ما خطبک یا عائشہ، عائشہ کیا تکلیف ہے، کیا ہے، کیا بیمار ہو، کیا معاملہ ہے تیرا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی قالت انہا ہما، یا رسول اللہ مجھے بخار آ گیا، اور یہ بخار جو ہے الہما ما بارک اللہ فیہا، اتنا زبردست بخار مجھے ہوا ہے کہ اللہ پاک اس میں برکت نہ رکھے، یہ بڑا بدبخت بخار ہے، اس نے مجھے بڑا تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے، اس نے مجھے بڑی اذیت دے رکھی ہے، میں بڑی تکلیف برداشت کر رہی ہوں یا رسول اللہ، الہما ما بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ رکھے، یہ بڑا بدبخت بخار مجھے آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ، یہ کیفیت تھی ان کی بیماری کی وجہ سے، اس لیے بعض ساتھیوں سے یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کبھی بیماری آئے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے، اور یہ اس طریقے سے اس کا سامنا کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبی الحما، عائشہ اس بخار کو گالیاں نہ دو، بخار کو برا بھلا نہ کہو، فَإِنَّهَا تَأْكُلُ خَطَايَا ابْنَ آدم كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، فرمایا یہ بخار، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ غم، یہ اذیت جو ہے، فرمایا ابن آدم، سن آف آدم، آدم کے بیٹے یا آدم کی بیٹی کے گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے یہ تکلیف، یہ بخار، یہ بیماری، جس طرح آگ جو ہے لکڑی، جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح لکڑی جو ہے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہتے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، صبر کرو، یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ جو بیماری آئی ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بنے گی، یہ تیرے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی آدمی تھا، عربی آدمی، اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، جب گئے تو وہ بڑا بیمار تھا، اسے بخار تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے تو کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی بات نہیں، یہ بیماری جو آئی ہے یہ گناہوں کا کفارہ بنے گی، یہ تیرے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی، اللہ کے قریب کرے گی، گناہوں کو پاک کرے گی، نیکیاں تیرے نامہ عمل میں لکھی جائیں گی، لا باس طہور انشاءاللہ،
یہ تیرے لیے طہور ہی طہور ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گیا اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے اور وہ آگے سے بندہ کہنے لگا قال قلت طہور، کہ تم مجھے کہہ رہے ہو یہ طہور ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، قلت طہور، کہنے لگا نہیں الہما طفور، یہ تو مصیبت ہے جو میرے اوپر آ گئی ہے، اور یہ ایسی مصیبت ہے کہ یہ اس نے جو ہے وَإِنَّهَا طَفُورٌ لِشَيْخٍ كَبِيرٍ، ایک بوڑھے بندے کے اوپر یہ بیماری آ گئی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری مجھے قبر کی دیواروں تک لے جائے گی، تُزِيرُهُ الْقُبُورُ، یہ بوڑھے بندے کو قبر تک لے جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی میں تو تیرے لیے دعا کر رہا تھا، میں تیرے لیے اچھی بات کہہ رہا تھا، اگر تجھے اچھی بات پسند نہیں ہے پھر ویسے ہی ہو جیسے تو چاہتا ہے، جو تیری چوائس ہے پھر ویسے ہی اللہ تیرے ساتھ معاملہ کرے، ٹھیک ہے؟ قال فنعم اذن، ٹھیک ہے جیسے تم چاہتے ہو پھر اللہ ویسے ہی معاملہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ بندہ اسی بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ تو مومن کا جو طریقہ ہوتا ہے، مومن اللہ کی طرف سے آنے والی ہر، اگر خوشی ہے تو شکر کرتا ہے، اگر تکلیف ہے تو صبر کرتا ہے، وہ واویلا نہیں کرتا، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑتا، وہ جزا فضا نہیں کرتا، وہ زبان سے ناشکری کے کلمات نہیں کہتا، وہ اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی دیکھ لیا ہے، یہ ساری مصیبتیں میرے اوپر ہی آنی ہیں، یہ سارے دکھ، یہ درد، یہ تکلیفیں میرے گھر آنی ہیں، میں ہی اللہ کو نظر آتا ہوں۔ کیا کہاں اللہ کی رحمت، کہاں اللہ کا غفور الرحیم ہونا، کہاں اللہ کا بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا، مجھے تو میں نے تو تکلیفیں ہی دیکھی ہیں۔ ایسا جو بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسے ہی کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور میڈیکلی یہ بات کنفرم ہے کہ بعض بیماریوں کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر یہ بخار جو جسم میں ہمیں ہوتا ہے بخار، آپ پوچھئے ڈاکٹروں سے، ماشاءاللہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ جو بخار ہوتا ہے یہ بخار بعض وائرس کو کل کر دیتا ہے، جو جسم کے اندر موجود جراثیم ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جیسے کہتے ہیں لوہے کے ساتھ لوہے کو جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیماری کے ساتھ دوسری بیماریوں کا جو ہے یہ ویکسین ہوتے ہیں، اس کا جو ہے وہ رستہ رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ شفا دیتا ہے۔ تو اسلام کا جو معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ہمیشہ اس رخ کو، اس فیس کو، اس چہرے کو سامنے رکھتے جس کے اندر اجر والی بات ہوتی، جس کے اندر اللہ کے صبر والی بات ہوتی، شکر والی بات ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھتے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں احتیاط سکھاتا ہے کہ بیماری آنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو کیسے اس بیماری سے سیف کرنا ہے، اس بیماری سے محفوظ کرنا ہے۔ اسلام نے اس کی بڑی جو ہے وہ ہمیں تلقین کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احتیاطی تدابیر ہیں بیماریوں سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت خالی پیٹ کھائے پیے بغیر، فرمایا 7 عجوہ کھجوریں جو مدینے کی مشہور کھجور ہے، 7 من تصبح علی 7 تمرات من عجوہ، جو 7 عجوہ کھجوریں خالی پیٹ صبح کھا لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یضرہ ذلک اليوم صم ولا سحر، کہ اس صبح لے کر 24 گھنٹوں تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہر قسم کے پوائزن سے، ہر قسم کے زہر سے بھی محفوظ کر لیتے ہیں اور ہر قسم کے جادو سے بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر عجوہ کھجور نہیں ملتی تو بندہ جو ہے وہ مدینے کی کوئی کھجور کھا لے، عجوہ نہیں ہے تو کوئی مدینے کی 7 کھجوریں بندہ جو ہے وہ صبح کے وقت خالی پیٹ کھا لے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ حضرت ابان حضرت عثمان کے بیٹے تھے، ایک دفعہ انہوں نے ایک روایت بیان کی، حضرت ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک روایت بیان کی
اور وہ روایت اپنے والد حضرت عثمان بن عفان سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت جب صبح کی نماز پڑھتا ہے صبح کے وقت 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا صبح کے وقت وہ 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، شام تک اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اللہ اس کو جو ہے وہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی جو ہے آزمائش سے اللہ پاک اسے محفوظ کر لیتا ہے. اور اگر کوئی شام کو پڑھتا ہے مغرب کی نماز کے بعد ساری رات وہ اللہ کی کسٹڈی میں رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو ہے وہ حفاظت فرماتے ہیں. یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. میں آپ کو سمجھا یہ رہا ہوں کہ ہمارا دین اسلام جو ہے بیماری آنے سے پہلے ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں. اب یہ حضرت ابان جو حضرت عثمان کے بیٹے تھے، یہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو اللہ کی قدرت، ان کو فالج تھا، ان کا ایک بازو جو تھا وہ کام نہیں کرتا، فالج تھا. تو جب یہ راوی ان سے جو ہے حدیث سن رہے تھے تو وہ بڑے غور سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ مجھے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور خود ان کو فالج لگا ہوا ہے. تو حضرت ابان کہنے لگے اللہ کے بندے اتنظر الیہ بعجب، بڑے تعجب سے مجھے دیکھ رہے ہو. اللہ کی قسم نہ میں نے اپنے باپ عثمان کے اوپر جھوٹ بولا ہے اور نہ میرے باپ عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا ہے. میں بھی سچی بات کہہ رہا ہوں، میرے باپ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات کہی ہے. بات یہ ہے کہ جس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا میں غصے کی کیفیت میں تھا، میں نے یہ دعائیں پڑھنا بھول گیا تھا. غضبت ونسیت ان اقولها، کہ میں غصے میں تھا، میں یہ دعائیں پڑھنا بھول گیا اور اسی دن جو ہے یہ فالج کا اٹیک ہو گیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جو طریقہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں شرعی طور پہ، شرعی طریقے سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ. یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 2 آخری آیتیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ ان آیتوں کو صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے لکفتاہ، تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اللہ پاک ہر ازمائش ہر مصیبت سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مطیرۃ مظلمۃ، اندھیری رات، بارش ہو چکی ہے، اندھیری رات، کچھ نظر نہیں آتا. اللہ کے نبی کے ساتھ ہم باہر نکلے. جب باہر گئے تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے، ہمیں مل نہیں رہے. صحابہ کرام ان کو جو ہے وہ فکر لگ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، تلاش میں کدھر جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے. کہتے ہیں میں بھی اللہ کے نبی کی تلاش میں نکلا، فلقیتہ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. جب گیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام عبداللہ بن خبیب. کہا یا عبداللہ قل، عبداللہ کہو. عبداللہ کہنے کہ یا رسول اللہ کیا کہوں؟ فرمایا قل، 3 دفعہ کہا اور 3 دفعہ کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، کہو قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، کہو قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ کہہ لیتا ہے یکفیک من کل شیء، یہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنا، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھنا، ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہو جاتی، کوئی تکلیف اسے نہیں پہنچتی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، کتنی خوبصورت دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے صبح کے وقت اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں تیری عافیت چاہتا ہوں، اللہ تیری سلامتی چاہتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں دین و دنیا کے اندر. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و مالی و اہلی، اللہ اپنے دین کے اندر، اپنے مال کے اندر، اپنی فیملی کے اندر اللہ عافیت چاہتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے اللہم استر عوراتی، اللہ میرے اوپر اپنے پردے ڈال کے رکھنا.
اللہ میری جو شرمیں ہیں ان کو جو ہے وہ چھپا کے رکھنا. مستر عوراتی وآمن رواتی، اللہ پاک مجھے کسی تکلیف میں مبتلا نہ کرنا کہ میں جو ہے وہ ڈر جاؤں، میں جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاؤں. جب مجھے کسی چیز کا خوف آنے لگے، آج پوری دنیا خوف زدہ ہے، پوری دنیا ڈری ہوئی ہے، اور کیسے کیسے معاملات آپ کے سامنے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ وہ دعا ہے کہ مومن بندہ جب اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم آمن رواتی، اللہ پوری دنیا خوف کے ساتھ کانپ رہی ہے، خوف زدہ ہے، اللہ پاک اس موقع پہ تو مجھے جو ہے وہ امن عطا فرما، اللہ میری حفاظت فرما. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک جو اوپر سے آنے والی جو بیماری ہے اس سے بھی حفاظت فرما، لیفٹ رائٹ سامنے پیچھے سے آنے والی ہر بیماری سے اللہ پاک میری حفاظت فرما. اللہ پاک اس بات سے بھی حفاظت فرما کہ نیچے سے کوئی چیز میرے اوپر اٹیک نہ کر دے، نیچے سے کوئی چیز میرے اوپر اٹیک نہ کر دے. تو میرے بھائیوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اور ایک اور پوائنٹ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندے کسی چیز کو اس کے جسم اور اس کی باڈی اور اس کے حجم سے بڑھ کے جو ہے وہ ویلیو دیتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. آج پورا یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا یا کوئی بھی میڈیا، اس نے ہمارے ساتھ یہی معاملہ کیا ہوا ہے. ہم نے اس بیماری کو بہت زیادہ جو ہے وہ ویلیو دے دی ہے. ہر بندہ خوفزدہ ہے، ہر بندہ ہر زبان پہ یہی جو ہے کرونا کرونا کرونا، اس کے علاوہ کوئی ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. کسی چیز کو اس کے حجم سے بڑھ کے، اس کی باڈی اور اس کے جسم سے بڑھ کے ویلیو نہیں دینی چاہیے. ہم نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے اس کو ہم نے دے دی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتے ہیں، لیکن ان امتحانوں پہ ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے. اور بھی کئی چیزیں میں نے نوٹ کی تھی لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، میں زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اس میں اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے زمین کے اندر یا تمہارے نفسوں کے اندر، وہ پہلے سے لکھی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام چند باتیں سکھا رہا ہوں، سیکھ لو، یاد کر لو، اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لو، اپنا بلیو بنا لو. احفظ اللہ، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور اگر کبھی مانگنے کا، اگر کبھی سوال کرنے کا موقع آ جائے تو اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی کسی سے مدد اور ہیلپ مانگنے کا موقع آ جائے تو صرف اللہ سے مدد مانگنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ یاد رکھو، اگر پوری کی پوری انسانیت اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ وہ تمہیں کوئی بینیفٹ دینا چاہتے ہیں، وہ تمہیں بینیفٹ نہیں دے سکتے. اگر پوری کی پوری انسانیت اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں وہ کوئی نقصان دینا چاہتے ہیں، وہ نقصان نہیں دے سکتے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ پاک نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، قلم کو اٹھا لیا ہے، اور جن پیپروں پہ لکھا ہے وہ بھی ڈرائی ہو چکے ہیں، خشک ہو چکے ہیں. تو یہ ہمارا دین جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ اکبر. کسی نے بڑی ایک خوبصورت ہے، تو یہ ایک رمزی سٹوری ہے، یعنی سبق دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ سٹوری ہے، لیکن اس میں بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے جو آج میڈیا جس طرح ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے. اس میں کہ کسی بندے کی طاعون کے ساتھ، طاعون جو ہے یہ ایک وبائی مرض ہے، پلیگ ہے، اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی کہ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بستی جا رہا ہوں. کہا کیا ارادہ ہے، کیا مشن ہے؟ طاعون کہنے لگا 10,000 بندے کی جان لینی، جا رہا ہوں 10,000 بندے کو مارنا ہے. اور جب وہاں طاعون کی بیماری پھیلی تو 50,000 بندے مر گئے. اور یہ جو طاعون کی پھر اسی بندے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے تم نے تو کہا تھا کہ 10,000 بندے کو مارو گے، لیکن وہاں 50,000. تو طاعون کہتا ہے کہ مارے تو میں نے 50,000 ہیں، باقی 40,000 ڈر کی وجہ سے مر گئے. تو آج یہی کیفیت ہے ہماری کہ ہم نے بہت زیادہ اس کو جو ہے اہمیت دے رکھی ہے. اللہ اکبر. ایک مومن بندہ جس کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اس کائنات میں پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، جس کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ. موت کس کے حکم سے آتی ہے؟
بیماری کس کے حکم سے آتی ہے، بیماری سے شفا کس کے حکم سے ملتی ہے، اور پھر اس کا اتنا کمزور عقیدہ اور اتنا کمزور اس کا دل ہو کہ وہ یوں جو ہے وہ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ پاگلوں کی طرح جو ہے وہ اس کا معاملہ ہو۔ نہیں، ایک مومن بندے کا معاملہ ایسے نہیں ہوتا۔ مومن بندہ جو ہے وہ ان چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق جو ہے ان کا جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، باقی اس سے حفاظت کے لیے پچھلے جمعے میں بھی آپ سے جو ہے وہ انگلش میں بھی آپ کو کہا گیا تھا، اور الحمدللہ مسجد کے بھائی رب نواز نے بھی جو ہے وہ شیئر کیا ہے، آپ جو ہے وہ میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ وہ بھی احتیاطیں جو ہیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھے، اور اگر ہمارے کسی گناہ کی یہ شامت ہے تو اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے ان آزمائشوں کے ساتھ، اور اللہ پاک ہمیں اپنے قریب کرے۔ اپنا ایمان، اپنی محبت، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی دعا تھی کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الیک، اللہ میرے دل میں اس چیز کی محبت پیدا کر دے جسے تو پسند کرتا ہے، ایسے عمل کو میرے دل میں محبوب بنا دے جو عمل تجھے پسندیدہ ہے، اور ایسے لوگوں کو میرے دل میں محبوب بنا دے جن کے ساتھ تیری محبت ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے آخری پوائنٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس موقع پہ جو لوگ اس تکلیف کے اندر مبتلا ہیں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، یاد رکھیے اگر کسی بندے کے دل کے اندر رحم نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین پہ رہنے والے لوگوں پہ رحمت کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ ان کی ضرورتوں کا خیال کرو، ان کے ساتھ جو ہے ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرو، ان کی مصیبتوں میں مداوا بن جاؤ، ان کی مصیبتوں میں مرہم بن جاؤ۔ یاد رکھو اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے آسمان والا تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ بندے کے دل میں کسی دوسرے کے لیے رحمت نام کی کوئی چیز نہ ہو، جب اپنے اوپر آئے تو پھر کہے اللہ میرے اوپر رحم فرما، پھر اللہ رحم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے دل میں رحم نہیں ہے کسی کے لیے، سب سے ارحم الراحمین اللہ کی ذات جو ہے وہ تمہارے اوپر رحمت کے دروازے بند کر دیتا، اللہ کی طرف سے رحمت نہیں آتی۔ تو یہ رحمت کا معاملہ آج ہم جو لوگ ہیں یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، یہ احساس اور یہ فیلنگ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ہم تو کیسے لوگ ہیں، نماز پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ کھڑے ہونے کے وقت بھی ہم لڑ پڑتے ہیں، ایک ایک بات پہ دلوں کے اندر ہم نے وہ قدورتیں رکھی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر وہ نفرتیں ہم نے پیدا کر رکھی ہیں کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں آتی۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں، یہ آزمائشیں، یہ بلائیں، یہ امتحان، یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے ختم نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے دل کے اندر رحمت کو تو پیدا ہی نہیں کیا، اور یہ جذبات پیدا کر کے دیکھیں اور پھر زندگی کا لطف اٹھائیں، پھر اپنی عبادات کا لطف اٹھائیں۔ ہر وقت لوگوں کے اوپر نگاہ نہ ڈالا کریں کہ یہ فلاں کیسا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسا ہے، اس کی نماز کیسی ہے، اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا لینا دینا کیسا ہے۔ کبھی اپنے اوپر بھی غور کریں، اپنے گریبان کے اندر بھی منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں۔ اللہ پاک اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، ایک دو اعلان ہیں۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ ایک ساتھی نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اس کے دادا جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اس صبح، تو انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بھائی کامران جو ہیں انہوں نے درخواست کی ہے۔ اسی طرح ایک اور ہماری مسجد کی ایک سسٹر ہیں
ان کی والدہ کا کل ہم نے جنازہ پڑھا تھا مسجد میں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ اپنی مخلوق پہ رحمت نازل فرمائے، رحمت کا معاملہ کرے۔ اللہ پاک مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، جہاں کہیں مسلمانوں کے اوپر تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ، اور خاص طور پہ اس وقت ہندوستان کے اندر جس طرح مسلمانوں کے ساتھ معاملہ اختیار کیا جا رہا ہے، اللہ پاک مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات یا شافی الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔